اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے 16ویں لیکچر کے ساتھ 16th لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپیریٹیو سینٹینسز۔ امپیریٹیو سینٹینسز عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے حکمیہ جملے، لیکن اگر ہم اس کو مزید تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو ایسے جملے اس سے مراد ہوگا جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم ہو، کسی کام کو کرنے کا مشورہ نصیحت ہو یا التجا ریکویسٹ ہو۔ ایسے جملے کو حکمیہ جملے اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ایسے جملوں کو امپیریٹیو سینٹینسز کہا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ بورڈ کو دیکھ رہے ہو تو میں بھی آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ تو جناب بہت لمبی چوڑی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اصل میں ڈیفینیشن یہ وہ نہیں جس کو آپ نے یاد کرنا ہے، بلکہ مین بات ہے جو بات آپ کو بیٹا سمجھ آ جائے، دس از کالڈ کہ آپ کو ایک لیسن ٹیچ کیا گیا اور آپ سمجھ گئے ہو۔ یہ زبانی اس میں یاد کرنے والی بات نہیں، صرف اس کو ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ امپیریٹیو سینٹینسز سے مراد کیا ہے؟ a sentence that has an order or a command, right, or a request or an advice۔ حکمیہ جملوں یعنی امپیریٹیو سینٹینسز سے مراد ایسا جملہ ہے جس میں کسی کام کو کرنے کا آرڈر ہو، کمانڈ دی گئی ہو، ریکویسٹ ہو یا کوئی کام کرنے کا نصیحت کی گئی ہو، ایڈوائز کی گئی ہو، تو ایسا کام کرنے کا جو جملہ ہے وہ امپیریٹیو ہوگا۔ اٹ از ناٹ اونلی کہ کسی کام کو کرنے کا حکم ہی صرف امپیریٹیو ہوں گے، بلکہ امپیریٹیو چونکہ حکم ہے، حکم یہ بھی ہو سکتا ہے کرو، اور حکم یہ بھی ہو سکتا ہے مت کرو۔ مینس جہاں آپ کو روکا جائے گا، کسی کام کو کرنے سے روکا جائے، ایسے جملے بھی امپیریٹیو سینٹینسز میں آئیں گے، رائٹ؟ تو how to make such sentences, how to translate such sentences where an order or a command or a request or an advice is required۔ ایسے جملے جن میں کسی کام کو کرنے کا حکم، نصیحت یا ریکویسٹ ہو، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چلیے یہ فارمیٹ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہمارے جو سینٹینسز بیٹا ہوں گے دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو ہوں گے پازیٹیو سینٹینسز، رائٹ، اونلی جس میں این آرڈر از گیون، جس میں کوئی آپ کو ایک حکم دیا گیا ہو، یا ہوگا کسی کام سے باز رہنے کا حکم ہوگا، اوکے؟ دو ٹائپ کے۔ اچھا، اس میں جو تھرڈ بات ہے، امپیریٹیو سینٹینسز میں کبھی بھی انٹروگیٹو نہیں ہوتا، سوالیہ نہیں ہوتا، کیونکہ حکم یا تو کرنے کا ہوتا ہے یا کسی کام کو رکنے کا ہوتا ہے، سوالیہ جملے امپیریٹیو میں نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاس یہاں پر جو 3 stars I have given you 3 stars، کون سے ہیں؟ نو سبجیکٹ ان سچ سینٹینسز، ایسے سینٹینسز میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، اور آرڈر دیا کس کو جاتا ہے؟ آرڈر سامنے والے کو، مینس سیکنڈ پرسن کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ آپ جس سے مخاطب ہوتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ پرسن، اونلی یو ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا پرسنل پروناؤنس، اس میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ تو آرڈر کس کو دیا جائے گا؟ کیپ اٹ ان مائنڈ، سیکنڈ پرسن کو۔ آرڈر کس کو دیا جائے گا؟ سیکنڈ پرسن کو، جو بات آپ کی سن رہا ہوگا۔ تو وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہ یو بعض سینٹینسز میں آئے گا، وہ ہم آگے چل کر ایگزامپلز میں پڑھتے ہیں، تب آپ کو مزید انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، آج ہی ابھی۔ آگے نیکسٹ ہمارا جو ہے اسٹار، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آلویز فرسٹ فارم آف ورب از یوز، کہ ہمارے جو ورب یوز ہوتا ہے ایسے سینٹینسز میں، اس کی فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے۔ ورب کی کون سی فارم؟ فرسٹ فارم۔ کی پوائنٹس ہمارے کیا ہو گئے کہ اس میں سبجیکٹ واضح نہیں، جملے میں سینٹینس میں نہیں ہوتا، ڈوئر نہیں ہوتا، اور دوسری بات ہے کہ اس میں فرسٹ فارم آف ورب ہمیشہ یوز ہوتی ہے، اور ایک بات آلریڈی آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ اس میں انٹروگیٹو نہیں ہوگا۔ سچ سینٹینسز کانٹ بی انٹروگیٹو۔ ایسے جو جملے ہوتے ہیں امپیریٹیو جو جملہ جات ہیں، جو حکمیہ جملے ہیں، وہ کبھی بھی سوالیہ نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے گا پازیٹیو سینٹینس میں ہم نے اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے،
یہ مختصر سے مختصر بھی سنٹنس ہو سکتا ہے. جب میں نے آپ کو وربز کا پڑھایا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جب آپ ووکیبلری کی فارم میں لکھو گے, ورڈ میننگ کی فارم میں لکھو گے, تو ورب سے پہلے ٹو لکھ دیجئے گا. اور میں نے اس لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ٹو نہیں لکھو گے ورب سے پہلے تو وہ امپیریٹیو سنٹنس بن جائے گا. اور میں نے دین آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ العزیز امپیریٹیو کو پڑھیں گے. آپ نے اپنے پچھلے لیکچرز کو ریوائز کرنا ہے. ایک بہانے سے ریویژن ہو جائے گی اور ایک آپ یہ بات فائنڈ کریں گے کہ کس لیکچر میں نے کہا تھا. اٹ از یور اسائنمنٹ ٹوڈے. سمجھ لیں یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے لاسٹ لیکچرز کو سننا ہے, ریویژن اور یہ فائنڈ کرنے کے لیے کہ کیا تھا. تو چلیے میں جو بات کر رہا تھا اس کی جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا, کہ ورب لکھتے ہیں اور ورب کے بعد بقیہ حصہ لکھ دیتے ہیں جو بھی آگے بقیہ ہوتا ہے حصہ. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہیلپ دا پور مینس غریبوں کی مدد کیجئے, غریب کی مدد کیجئے, ٹھیک ہے, یا خاموش رہیے یا یہاں سے چلے جائیے. اس میں ایک ہی ورڈ ہو سکتا ہے. چلے جائیے گو, یہاں سے چلے جائیے گو فرام ہیئر, اوکے, لائک دس. چلیے ہیلپ دا پور یہ آپ کا ورب آ گیا. ہیلپ, ہیلپ جو ہے یہ آپ کا ورب ہے, فرسٹ فارم آف ورب ہے. بقیہ حصہ ریمائنڈر اس کا جو ریمیننگ پارٹ آف دا سینٹینس ہے دا پور وہ آگے آ جائے گا. ایسے ہی ہے سچ بولیے تو اس میں اسپیک فرسٹ فارم آف ورب, بولیے, کیا بولیے, دا ٹروتھ, سچ بولیے. اس کے آگے ایکسپلینیشن ہوگی ورب کی, رائٹ. آگے ہے جی اسٹینڈ, کھڑے ہو جائیے. ویئر, اسٹینڈ ان دا کارنر, اسٹینڈ ان دی کارنر, نکڑ میں کھڑے ہو جائیے, کارنر میں کھڑے ہو جائیے. A teacher is giving an order. A teacher is giving a command to students کہ جائیے کارنر میں کھڑے ہو جائیے. Stand in the corner, یہاں پر wait, انتظار کیجئے پلیز. یہ ریکویسٹ آ گئی. چونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ایسے جملے, ایسے سنٹینسز they may be an order, یہ ایک آرڈر بھی ہو سکتے ہیں. تو آرڈر کیا ہے جی, stand in the corner, stand in the corner, یہ آرڈر ہے stand. speak the truth, it is an advice, یہ ایڈوائس تھا یہاں پر کہ یہ ایڈوائس ہو سکتی ہے تو یہ ایڈوائس کا ہے. help the poor, it is also an advice, یہ بھی ایک نصیحت ہے, آپ کو یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو ہمارے جو سینٹینسز they are an advice and advice. Wait please, it is a request. ریکویسٹ کا ہو گیا اور یہ آرڈر کا ہو گیا اسٹینڈ ان دی کارنر کے نکڑ میں کھڑے ہو جائیے. آگے میں نے یہاں پر بیٹے آپ کو کہا تھا نو سبجیکٹ ان سچ سینٹینسز بٹ آلویز یو, کہ ہمیشہ سیکنڈ پرسن جو ہے وہ آپ کا اسی سے بات کر رہے تھے, وہی آپ کا سبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. انڈرسٹوڈ جو ہے کہ حکم سیکنڈ پرسن کو ہی دیا جاتا ہے. تو جب آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ محنت کیجئے, کام کیجئے, تو آپ کہیں گے ڈو یور ورک, کہ تم اپنا کام, آپ اپنا کام خود کرو. ڈو یور ورک, اپنا کام کیجئے. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں زبان کو لگام دو, اٹ مے بی این آرڈر. کوئی بڑا ہے چھوٹے کو ڈانٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو, تو وہاں پر کیا ہوگا, کس کو کہا جا رہا ہے, یو, سیکنڈ پرسن کو. تو یہاں پر جو اس کا پوزیسو کیس بنے گا ہولڈ یور ٹنگ, ہولڈ یور ٹنگ. یہ نہیں کہہ سکتے ہولڈ ہز ٹنگ, ہولڈ دیئر ٹنگ, ہولڈ مائی ٹنگ, نو. جو پروناؤن جو ہے وہ یو ہے چونکہ, تو اس کا پوزیسو کیس بھی کہ وہ اپنی زبان کو, یعنی آپ اپنی زبان کو, ہولڈ یور ٹنگ, رائٹ.
अपना वक्त ज़ाया मत करो, लाइक दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना, मैं का अपना, उसका अपना, उनका अपना, सबका अपना अपना। वो हमने जब पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, चार्ट एक पूरा शेड्यूल था, उसमें सबके लिखे हुए थे केसेस, नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव केस। आप जब आज, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे, जब आप रिवाइज़ करेंगे ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर रिवाइज़ हो जाएंगी। आगे देखिएगा बेटे, हमने ये तो पॉजिटिव पढ़ लिया, आगे नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, चूँकि बोला, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप डू नॉट लगाएंगे, डाउंट या डू नॉट, और फिर वर्ब होगा और फिर उसी तरह ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ झूठ मत बोलिए, तो क्या कहेंगे, डाउट शुरू में, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है ना कि जुमले के शुरू में डाउट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। ऐसे ही डाउट हमने शुरू पर लगा दिया, ये डाउट हमने लगा दिया, राइट। और आगे टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, डोंट टेल अ लाई और डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। ऐसे ही है, अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर लग रहा है, डोंट वेस्ट हिज टाइम, नो। वो अलग बात है कि जब किसी जुमले में कहा ही ये जाए तो, खैर उसमें नहीं डिटेल में जाते। किसी को गाली मत दीजिए, डोंट अब्यूज़ एनीवन, डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दीजिए। ये किसको कहा जा रहा है कि किसी को गाली ना दीजिए? सेकंड पर्सन को। किसको कहा जा रहा है? सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है, राइट। ये बातें थी बेटे, आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपने अपने लेसन को जब रीड आउट करना है, किसी भी लेसन को, तो आप उसमें इस तरह की एग्जाम्पल्स को फाइंड कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिएगा क्लास में। तो आप, मुझे उम्मीद है जब ये सारे पॉइंट्स पे आप गौर करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके के साथ इस टॉपिक को समझ सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप यूं ही ग्रामर जो है उसको सीखते रहेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपकी दिलचस्पी पे मबनी है। आप कुछ सीखना चाहते हो तो कितनी आपकी दिलचस्पी है किसी चीज़ को सीखने में, कितना आपका इंटरेस्ट है, जितना होगा उतना ही आप बेहतर लर्न करेंगे। मैं आपके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामरान करे, आपको तालीम जो है उस मैदान में भी, तालीम के मैदान में भी कामयाब करे, ज़िंदगी का हर मैदान में कामयाब करे। लेकिन शर्त ये है कि आप कोशिश कितनी करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, ये आपकी कोशिश पे डिपेंड है। तो चलिए आप इसी तरह ही लर्न करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंटरेस्ट लेते रहें ताकि आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ते रहें। कल तक के लिए इजाज़त इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।